بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے علی وزیر کی آج پیشی تھی. جج صاحب جو تھے وہ 10 دن کی چھٹی پہ تھے اور آج بھی ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا دوسری طرف پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں ایک تضاد نظر نہیں آ رہا؟ اس میں بہت بڑا تعداد نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں علی وزیر، اس نے کسی کو قتل کی دھمکی نہیں دی، کوئی کلاشنکوف نہیں لہرائی، کچھ نہیں کیا. کراچی میں ایک جلسے میں پختونوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو بارودی سرنگوں کی وجہ سے وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جو ملیٹنٹس واپس آ رہے ہیں اور دوبارہ دہشت گردی شروع ہو چکی ہے، اس پر انہوں نے ہمارے فوج کے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان سے اپنے گلے شکوے کیے. آج وہ علی وزیر جس کے گھر میں 6 جنازے اٹھے ہوئے ہیں، جس کی بوڑھی ماں، آج اللہ میاں ان کو زندگی دیں لیکن وہ بہت بوڑھی ہیں، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یہ ریاست اتنی بے شرم ہے کہ وہ 2 سال سے اس علی وزیر کو ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے تو نئے مقدمے میں جیل میں ڈالے رکھتی ہے. اس میں 3 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے. ادھر سپریم کورٹ میں معزز جسٹس سردار طارق مسعود نے پوچھا کہ علی وزیر نے جو تقریر کی اس کے رد عمل میں کیا کوئی گملہ ٹوٹا، کیا کوئی کسی نے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا، کیا پی ٹی ایم کے کسی شخص نے ہتھیار اٹھایا، کیا ہوا اس کی وجہ سے کہ آپ کہیں کہ جناب وہ یہ ریاست کے خلاف تقریر ہوگی، ریاست پر حملہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، پر انہوں نے ضمانت دی. اب یہ ایک اور میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی پہ وہ تفتیشی نے کہا جناب کہ کرونا ہو گیا ہے، جج نے کہا فائل کو تو کرونا نہیں نہ ہوا، فائل لاؤ. اس پر فائل آئی تو جو وکیل آئے انہوں نے کہا کہ مجھے فائل اب ملی ہے، مجھے تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، تو اب 12 ستمبر تک مؤخر کر دی گئی. تو مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر دفعہ ٹائم لیا جا رہا ہے اور ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے کہ علی وزیر کو جتنا زیادہ ٹائم ہم جیل کے اندر رکھ لیں. اور آپ دیکھیے کبھی ان کو ان کے یہ حکومت دیکھیں اتنی بے شرم ہے کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. پروڈکشن آرڈر رو رو کے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز صرف نے جاری کیا تو وہ علی وزیر صاحب کو اٹھا کے ہسپتال لے گئے کہ نہیں طبیعت خراب ہے، ہم اس کو اسلام آباد نہیں بھیج سکتے، اور ہسپتال لے جا کے ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ پہ بٹھایا ہوا. یہ رکن قومی اسمبلی ہے، اس کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا. اس ملک میں شہباز گل ایک آرمی چیف کے بارے میں ایک بیپر دے دے تو فوج کے ادارے کا استحقاق تو مجروح ہو گیا، بغاوت کی کوشش ہوگی، شہباز گل کو جیل میں ڈال دیا. دوسری طرف آپ ایک عوام کے منتخب نمائندے کو جو اپنے حلقے کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے، ول آف دا پیپل کی نمائندگی کر رہا ہے، آپ اس کو لے جا کے عباسی شہید اسپتال کے باہر سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بٹھا دیں. یہ آپ ذلت دیتے ہیں عوام کے حق حکمرانی کو. کتنا یہ مطلب شرمناک ہے سب کچھ. آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، میں خود پنجابی ہوں، لیکن مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ علی وزیر کے ساتھ یہ سب کچھ ریاست اتنی بدماشی اس لیے کر رہی ہے اور اتنی بے شرمی سے اس لیے کر رہی ہے بیکاز دے ڈیم کیئر. علی وزیر ایک پختون ہے، ان کو پتہ ہے پختون گئے جائے بھاڑ میں، ہم پنجابی ٹھیک رہنے چاہیے، ہمارے معاملات سیٹ ہیں تو خیر ہیں. ہمارا جسے کہتے ہیں نا وہ ادھر کھڑا ہو کے کنٹینر پہ جج کو بھی دھمکیاں دے، وہ عمران خان وہ آئی جی کو بھی دھمکیاں دے، وہ آرمی چیف کو میر جعفر بھی کہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو حریم بھی کہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مسٹر ایکس مسٹر وائی بھی کہے، تو ہم کہتے ہیں کہ خیر ہے یار. وہ آتا ہے تو ایک جتھے کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور جج اس کو اپنی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھولی تھی، ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک کانٹیمپٹ آف کورٹ کے ملزم کو جج صفائیاں دے رہے ہیں. وہ انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں دوسری پیشی پہ آئے تو جج صاحب بیل کے جہاں پہ ابھی میٹر بیل کا ہے وہاں پر وہ کیس کے میرٹس ڈسکس کرنے لگ گئے کہ عمران خان صاحب کو جلد سے جلد ان کا کیس طے ہو جائے کہ ان کو زیادہ عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں. میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں. خان صاحب پہ توشہ خانہ کا کیس ہو
دہشت گردی کا کیس ہو یا توہین عدالت کا کیس ہو، کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے یا نااہل کر لیں گے ان کو؟ مجھے تو نہیں لگتا کم از کم کہ خان صاحب نااہل ہوں گے. دیکھیں، خان صاحب کو ایک برانڈ بنایا گیا اس ملک میں، اور ان کی برانڈنگ پچھلی 2-3 دہائیوں میں کی گئی ہے. خاص طور پہ پچھلی 1 دہائی میں تو اس برانڈنگ پہ اتنا زیادہ انویسٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک یک طرفہ ٹریفک چلائی گئی ہے ان کے حق میں کہ یہ مسٹر کلین ہے، یہ وہ ہے، فلان ہے، اس جیسا کوئی پاک باز نہیں. ٹھیک ہے، باقی سب کے بارے میں چلائی گئی ہے کہ باقی اس ملک میں عمران خان کے علاوہ اس ملک کے 21,99,99,999 لوگ چور ہیں. یہ 22واں کروڑ جو عمران خان ہے، یہ ایک واحد اس ملک میں جسے کہتے ہیں نا وہ ایماندار ہے. تو جب یہ مہم اتنی یک طرفہ چلائی گئی، اور جب کبھی کسی نے عمران خان صاحب کی انگلی پر، عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، تو اس کی وہ انگلی توڑی گئی. اس ملک میں، اس ملک میں صحافیوں کو مارا گیا، اس ملک میں میڈیا آنرز کو نیب کے ذریعے جیل میں ڈالا گیا، جیو نیوز کے میر شکیل الرحمان صاحب کو. تو اتنی زیادہ وہ یک طرفہ مہم چلائی گئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو لوگ اس پروجیکٹ سے منسلک تھے ان کی اپنی بھی برین واشنگ ہوگی. وہ جو ڈی جی آئی سیز آپ دیکھ لیں، وہ جو جرنیل فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ سڑکوں پہ ایسے ناچتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کام وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں، تعارف اپنا ریٹائرڈ ایکس سروس مین کے طور پہ کروا رہے ہیں. بھیا آپ نے سیاست کرنی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد یہ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ سیاست کریں، آپ فوج کے جرنیل کے طور پہ سیاست مت کریں. وہ کر رہے ہیں دھڑلے سے، کیونکہ ان کی بھی برین واشنگ ہوگی کہ نہیں یار بندہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فوج کے جرنیلوں کی اتنی برین واشنگ ہوئی ہے، اگر اس ملک میں ایک بڑے طبقے کی عوام کی یہ برین واشنگ کر دی گئی یک طرفہ ٹریفک چلا کے، پروپیگنڈا کر کر کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ملک کی بیوروکریسی یا اس ملک کے جج وہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ بھی ہمارے اندر سے اٹھ کے ان عہدوں پر پہنچے ہیں نا، تو ان کی بھی یہی برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے. تو وہ سب یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، اس نے قانون تو توڑا ہے، غلطی تو یہ کر گیا ہے یہاں پہ، لیکن بندہ ایماندار ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو. تو وہ کبھی بھی کوئی، مجھے نہیں لگتا اس کو ڈسکوالیفائی کرے گا. یہاں پر تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ایسا جواب دیں گے ہم آج ہی کیس ختم کر دیں گے، اچھا چلیں اس جواب کو ریوائز کر کے اگلی پیشی پر آ جائیں. یہ کیا جا رہا ہو جہاں پہ. اچھا، اس سے پہلے جو طلال چودھری صاحب کا کیس تھا یا نہال ہاشمی کا کیس تھا، اس میں اور اس میں فرق ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ ہماری عدالتیں فیس نہیں کیس دیکھتی ہیں، لیکن یہاں پر تو واضح طور پہ فیس دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا طلال چودھری صاحب فالوئنگ نہیں رکھتے تھے؟ فالوئنگ رکھتے تھے تو ایم این اے منتخب ہوئے تھے. کیا دانیال چودھری صاحب فالوئنگ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تو ایم این اے منتخب ہوئے تھے نا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے فواد چودھری صاحب کے معیار کے اوپر تولا جا رہا ہے جو انہوں نے کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھ کے، مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کے طے کیا کہ کیونکہ عمران خان ایک بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ مطلب سنجے دت بھی بڑا پاپولر تھا یار، انڈیا نے جیل میں ڈال دیا تھا ناجائز اسلحہ رکھنے کے کیس میں، لیکن ہمارے ملک میں کہا جا رہا نہیں خان صاحب آپ کی فالوئنگ بہت بڑی ہے، آپ کا اپنا اسٹیچر دیکھیں، آپ کو اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے، اب جائیں ریوائز کر کے لے آئیں تاکہ ہم ختم کریں اس کیس کو. تو پھر کیوں ایسے ہوتا ہے؟ خان صاحب تو ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام لے رہی ہے، مرزا پھر میر صادق کا نام لے رہی ہے، پھر بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں، ہم پنجابی اس ملک کی مارشل ریس ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یوں نہیں کہہ رہے تھے. وہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم. ٹھیک ہے، اس کی وجوہات اور تھیں. وہ پنجاب کے اندر سٹیٹس کو توڑ رہے تھے فوج کا، تو ان کو پھر دیکھا گیا، کہا گیا کہ نہیں یار یہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، اس کی تو سیاست ختم کرو. عمران خان صاحب کو آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ سٹیٹس کو ابھی بھی نہیں توڑ رہے. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ ابھی بھی فوج کی سیاست میں مداخلت کی مخالفت نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے لاؤ. لائے جو تھے تو اب دوبارہ لاؤ نا، یہ کن کے ساتھ تم آ کے بیٹھ گئے ہو.
میں ہوں نا، میں تمہارے لیے کیا نہیں کر رہا تھا. بغیر ٹینڈر کے سارے ٹھیکے ایف ڈبلیو او کو دے رہا تھا. تمام کے تمام اداروں میں میں نے ریٹائرڈ جرنیل لگا دیے تھے. اور کیا مانگتے تھے تم مجھ سے؟ میں نے اتنا کچھ کیا، تم لوگوں نے مجھے نکال دیا. تو مجھے واپس لاؤ. وہ یہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا، وہ سویلین سپریمیسی کی لڑائی نہیں لڑ رہے، وہ عمران سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ عوام کا حق حکمرانی نہیں ووٹ فوج سے مانگ رہے، وہ اپنی حکمرانی فوج سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے لاؤ نا یار، مجھے لاؤ نا. اتنی سی لڑائی ہے. وہ کل صبح جنرل قمر باجوہ طے کر دیں. آپ دیکھیے گا عمران صاحب اسی کنٹینر پہ چڑھ کے، جیسے وہ 9 اپریل سے پہلے انٹرویوز میں کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جمہوری جنرل قمر باجوہ ہے، قوم کا باپ ہے. ہاں قوم کا باپ ہے. وہ قوم کا چھوڑے اپنا باپ بھی مان لیں گے ان کو. تو اتنی سی بات ہے یار، اس میں کون سی کوئی اتنی کوئی. اور آئی تھنک کہ خان صاحب کے بیانیے میں جو سب سے بڑا ایک فلا ہے وہ بھی یہی ہے کہ بس مجھے لاؤ، باقی سب چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. اچھا، آخری سوال کروں گا صحافت کے اوپر. فریحہ ادریس صاحبہ خان صاحب سے ایک انٹرویو لے رہی تھی. اس انٹرویو میں خان صاحب نے کہا کہ سلیم صافی کو انہوں نے سلیم لفافی کہا. کیا سمجھتے ہیں یہ صحافی برادری کی تہذیب نہیں ہے؟ آپ ایک چیز بتائیے نا، جس پارٹی کا سربراہ ایک صحافی کو لفافی کہہ کے مخاطب کر رہا ہو، تو سوچئے اس کا کارکن کس غلیظ لیول پر اتر کر اس صحافی کو اٹیک کرتا ہوگا. اور پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جو اٹیک ہم صحافیوں پہ آتا ہے، سلیم صافی صاحب کے اوپر آتا ہے، عاصمہ شرازی صاحبہ کے اوپر آتا ہے، عنبر شمسی پہ آتا ہے، ثنا بچہ پہ آتا ہے، حامد میر پر آتا ہے، ابصار عالم پر آتا ہے، عمر چیمہ پر آتا ہے. وہ جو اٹیک آتا ہے وہ مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ سے آتا ہے. وہ اس اٹیک کو پسند کرتے ہیں کہ جب لوگ آ کے ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں صحافیوں کو، ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. وہ تو ان کی بیگم کی آڈیو لیک ہو چکی، اس کو غداری سے جوڑ دو رسلان بیٹے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نیچ ذہنیت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ سلیم صافی صاحب کو سلیم لفافی کہنے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جتنے ان کے وہ فالوور اور سیلف پروکلیمڈ جرنلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے پیسے کے پیڈ ہیں. ایک مجھے آپ نام لے کے بتائیں کہ آپ یہ پیڈ نہیں ہے. کیا وہ گیلے تیتر سے لے کے تو آپ یہ جسے کہتے ہیں جو عدالتوں میں آج بیٹھے رو رہے ہیں کہ مجھے ننگا کر کے تھپڑ مارے، یہ سارے کے سارے وہی ہیں. کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ٹکر ماری تو زمین پر لیٹ گئے. پھر کھڑے رہتے نا، یہ ٹکر ماری تھی تو کہتے ہیں ہاں ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ہم بھی دیکھتے. ان کو مارا گیا، انتہائی قابل مذمت ہے. ان کے کپڑے اتارے گئے، انتہائی قابل مذمت ہے. اس پر جن لوگوں نے کیا، اگر وہ پولیس کے ہیں تو ان کو سروس سے ڈسمس ہونا چاہیے. اگر ان کا تعلق فوج سے ہے ان کو کورٹ مارشل کر کے بغیر پرکس کے ڈسمس کرنا چاہیے. لیکن بھائی کچھ تھوڑی گریس ہی دکھا لیتے. ہم جس دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کے بارے میں فیض کہتا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اس دھرتی کے آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میری آکسیجن کدھر ہے، میری آکسیجن کدھر ہے. اس قسم کے ڈرامے شروع کر دیتے ہیں، فلمز میں آ کے آپ ٹہلنے لگ جاتے ہیں. مطلب یار یہ تو نہ کریں نا، اس طرح تو ہمیں شرمندہ نہ کروائیں. اس ملک میں سیاست دانوں نے کھڑے ہو کے جیلیں کاٹی ہیں. پرویز رشید صاحب نے اتنی مار کھائی تھی کہ جب ان کی بیٹی ان کو ملنے کے لیے آئی تو ان کی پوری شلوار خون سے بھری ہوئی تھی. پہلی دفعہ جب بیٹی باپ کے گلے لگ کے روئی تو پرویز رشید کی آنکھوں میں آنسو آئے. ٹارچر سے آنسو نہیں آئے، نہ ہی اس نے جیل کا سامنا کرنے سے وہ بندہ رویا. رانا ثناء اللہ کو آپ نے موت کی کال کوٹھڑی میں بند رکھا، زمین پر سلایا کئی ماہ، وہ رویا نہیں. میاں جاوید لطیف کو آپ نے موت کی کال کوٹھڑی میں ڈلوا کے بند رکھا. وہ آیا، کھڑا ہوا عدالت میں، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں جو میں نے کہا ہے. آصف زرداری 8-10 سال آپ نے جیل میں ڈال کے رکھا. وہی آصف زرداری قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ خان صاحب آپ ہمیں دوبارہ جیل میں ڈال لیں، ہماری خیر ہے. آپ جس دن جیل گئے تو بڑی مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، اور مشکل ہوئی، اب روتے پھر رہے ہیں ان کے لوگ. ٹھیک ہے، آپ اسی جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں. آپ نے 7-8 سال فوج نے جیل میں ڈال کے رکھا مشرف دور میں. جاوید ہاشمی ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ نہیں نظر آیا.
یار آپ اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ میرا سسرال ہوتی ہے جیل اور ہتھکڑی میرا زیور ہے. اس ملک میں آپ کو 2 پیشیاں کے بھگتنی پڑ گئی, آپ رونے لگ گئے. وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے میں نے ٹوتھ پیسٹ اور وہ پیک کر لیا, میں نے جس دن لے کے جانا ہے, اور اس سے تیسرے دن دبئی چلے گئے فلائی کر. مطلب یار جائیں نا, جیل کیا ہو جاتا ہے. یقین کریں مجھے صبح ڈالنا چاہیں ڈال دیں, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے, ڈال دیں گے ٹھیک ہے. اس ملک میں پیدا ہوں, ایک جیل بھی بھگت لیں گے اپنی. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تو میں اپنے اس سچ کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں, کسی بھی وقت میں کر لوں گا. پہلے بھی کیے, کل بھی موقع آیا تو اسی ثابت قدمی سے انشاءاللہ وہ قیمت ادا کریں گے. لیکن یہ کیا ہے یار, آپ لوگ بیٹھ کے ایک طرف کہتے ہیں ہم ٹکر کے لوگ ہیں, میرے نام کے اندر میرے سٹار میں ویگو آتا ہے, میں گھر میں گھس کے ماروں گا, اکیلا رہتا ہوں, کوئی آ جائے ادھر جس نے آنا ہے دیکھ لوں گا. دوسری طرف آپ جو ہی اریسٹ ہوتے ہیں, کیمرہ آن ہوتا ہے تو آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کپڑے اتار کے تھپڑ مارے. یار تھوڑا حوصلہ دکھا لیں, یہ ملک میں کیا ہو گیا. یہ بے شک آپ لوگوں کے ساتھ ایک فاشزم اختیار کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یہ فاشسٹ ہے. اور بالکل وہی ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, آج آپ کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے. بالکل وہی ہو رہا ہے, اور وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ابصار عالم صاحب کے ساتھ, مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. لیکن یار آپ تو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, لیکن اور کچھ نہیں تو آج اگر آپ لوگوں کے اوپر یہ وقت آ گیا, تھوڑی گریس تو دکھا لیں. اور کیا ہو جاتا ہے, تھپڑ تو وہی تھا جو آپ کو لگ چکا ہے, اس کے بعد تو آپ کو اور ریلیکس ہو جانا چاہیے. اچھا اسی 2 اور مار لو, میں یہی کام کر رہا ہوں. رونے کی کیا ضرورت ہے یار, اپنے الفاظ کا پاس تو رکھیں یار. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے ان کے لوگوں کے اوپر کہ جناب وہ پھر مجھے زرداری صاحب ہی یاد آ رہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو کاٹ لی, آگے بھی کاٹ لیں گے, آپ لوگ جس دن گئے تو بڑی مشکل ہوگی. وہ بس اسی انٹرویو میں, جو انٹرویو وہ فریحہ ادریس صاحبہ لے رہی تھی, تو اسی میں آپ کو لگتا ہے کہ اسی انٹرویو کے دوران فریحہ ادریس صاحبہ کو بھی خان صاحب کو تھوڑا سا ٹوکنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل روکنا چاہیے تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے سلیم صافی صاحب ہمارے صحافی بھائی ہیں, ہماری برادری سے تعلق ہے. آپ ان کو خان صاحب کو کہتی ہیں خان صاحب یہاں پہ یا تو کوئی ایویڈنس رکھے سلیم صافی نے لفافہ لیا, یا ان الفاظ پہ معافی مانگے اور یہ الفاظ واپس لیں. میں آپ کو یہ الفاظ اپنے صحافی بھائی کے بارے میں یوز کرنے کی اجازت نہیں دوں گی. آپ یہاں پہ ثابت کریں ایویڈنس کے ساتھ کہ ہاں سلیم صافی لفافہ لیتا ہے. ایویڈنس دیں مجھے, ڈاکومنٹڈ ایویڈنس, اس کے بغیر آپ کو میں الفاظ نہیں استعمال کرنے دوں گی. آپ نے جانے دیا ان کے الفاظ کو. یہاں پہ بھی ہمارے یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار عمران خان سے اگلا انٹرویو نہیں ملے گا اگر یہ اس طرح سے اس کو گرل کر دیا. کیوں نہیں بھائی, نہ دے, آخری انٹرویو ہو. کوئی نعوذ باللہ اللہ میاں نہیں ہے عمران خان صاحب, ان کو تو لگتا ہے کہ وہ شاید ہیں, اسی لیے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہو, جو میری مخالفت کر رہے ہو, لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے وہ. ہمیں سوال میرٹ پر کرنا ہے. لیکن لوگ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.